نے کہا یہ ہے کہ جو نحوست کا لفظ ہے، منحوس ہونا، کہ ایک چیز ایسی ہو جس کی بنیاد پر کسی پر غلط اثر پڑے، اس کو نحوست کہتے ہیں۔ اور یہ نحوست میں نے عرض کیا کہ برے اعمال میں ہوتی ہے، کہ جب انسان برے اعمال کرتا ہے اس کا اثر اس پر، اس کے اہل خانہ، گھر والوں، اڑوس پڑوس، جتنے تک اس کا سب پر پڑتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں جب کسی گھر میں بے نمازی ہے یا نمازوں کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، دینی اعمال کی اور شریعت کی پابندی نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے شریعت پر برائے نام سے عمل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن کبیرہ گناہ موجود ہوتے ہیں، اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس گھر میں سکون نہیں ہوتا۔ جب لوگوں کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ جی گھر پہ سکون نہیں ہے، لڑائی جھگڑا ہے، اور گھر کے اندر اختلافات ہیں، اور میاں بیوی کے ہیں، والدین اولاد کے ہیں، بہن بھائیوں کے ہیں، اور اختلاف کس بنیاد پر ہے؟ جی مال کی بنیاد پر ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ آج کل جو مسائل آتے ہیں، لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ ہمارے ہاں میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں مدرسہ ہے، تو وہاں طلباء ہیں، مفتی حضرات ہیں، تو جو مفتی حضرات کے پاس ہمارا سبق ہوتا ہے، وہ فتوے ان کے پاس آتے ہیں، مسائل آتے ہیں، تو وہ مسائل لکھتے ہیں، پھر لکھنے سے پہلے ظاہر ہے وہ اساتذہ سے پوچھتے ہیں کہ ہم اس میں کیا جواب لکھیں۔ تو اس میں جب مسائل آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر بیشتر مسائل جو لوگ دینی پوچھتے ہیں اس کا تعلق مال، پیسہ، دکان، کاروبار، جائیداد، اگرچہ اچھی بات ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جی اسی پر جھگڑا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ میرا ہے یا پیسہ اس کا ہے، یا مکان میرا ہے، مکان اس کا ہے، جائیداد میری ہے، جائیداد اس کی ہے، یہ اختلاف چلتا ہے۔ باپ بیٹی کا اختلاف ہو رہا ہے، جی باپ کہتا ہے بیٹی کو کہ آپ کو جو میں نے مال بنا کے دیا ہے، زیورات وغیرہ ہے یا جو بھی جہیز میں سامان دیا ہے، تمہارے مرنے کے بعد یہ میرا ہوگا۔ اب بھائی بیٹی کو یہ بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر بیٹی اگر فوت ہو گئی، شادی شدہ، ظاہر ہے کہ اس کا مال رہ گیا، اس کا مال، اس کا زیور، اس کا جو کچھ بھی ہے، وہ مال اس کے لیے جس نے بھی بنایا ہے، چاہے شوہر کے گھر والوں نے بنایا ہے یا باپ کے گھر والوں نے بنایا ہے، وہ میراث میں تقسیم ہوگا۔ اور میراث میں اللہ نے پہلے سے بتا دیا ہے کہ والدین کا حصہ ہوتا ہے، تو جو ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ لالچ میں آ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اختلافات آتے ہیں، یہ جو اتنی سی باتوں پر لوگ آپس میں رشتہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، بلا دیتے ہیں کہ یہ ہم اولاد ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہے، یہ چیزیں جو بلا دیتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ یہ برے اعمال کی نحوست۔ حتیٰ کہ حدیث میں مشہور حدیث ہے اعمالکم عمالکم، کہ تمہارے اعمال ہی تمہارے حکمران ہیں، یعنی پوری حکومت بھی اگر ہے تو اس کے اعمال اور اس کی نحوست اگر آتی ہے یا اس کا برا اثر ہم پر پڑتا ہے، وہ بھی ہمارے ہی برے اعمال ہوتے ہیں۔ یہ بھی حدیث میں موجود ہے کہ انسان کے اعمال صبح و شام اللہ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ صبح بھی فرشتوں کی ڈیوٹی تبدیل ہوتی ہے، شام کو بھی تبدیل ہوتی ہے، تو صبح والے اعمال لے کر جاتے ہیں، پھر شام کے آتے ہیں، وہ دن کے جو انسان اعمال کرتا ہے وہ شام کو لے کے جاتے ہیں، پھر اس طرح صبح اور رات۔ اب جس طرح کے اعمال اللہ کے پاس انسان کے جائیں گے، وہاں سے اسی طرح کے فیصلے آئیں گے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یقین ہے، عقیدہ ہے حدیث کے مطابق۔ اب جب وہاں سے فیصلے، اعمال یہاں سے جا ہی ایسے رہے ہیں، تو پھر ہم کیسے امید رکھیں کہ وہاں سے اچھے اعمال آئیں گے، اچھے نتیجے آئیں گے، اچھے فیصلے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ تو حکمرانوں کو برا بھلا کہیں گے، اور نتیجہ، وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہمارے اپنے اعمال ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں آج وہی شخص شریف ہے جس کو موقع نہیں ملتا، جس کو موقع ملے وہ شریف نہیں ہے۔ میں شریف ہوں، اس وقت تک شریف ہوں جب میرے پاس کوئی چیز نہ آئے، میرے پاس میرے اختیارات میں نہ آئے۔ جب اختیارات آئیں گے، کہ مال کے اختیار آئے گا، عہدے کا آئے گا، اختیارات آئیں گے، کسی ایسی جگہ پر میں چلا جاؤں، کسی بھی جگہ مجھے اختیارات ملیں گے، اس کے بعد پھر میرے ایمان کا امتحان ہوگا کہ اب میں کیسا اس پر اترتا ہوں، اب امانت داری کتنی ہے، ایمان، نیک صالح، نیک اعمال
اور کسی بھی چیز کو اپنے ماتحت، کلکم راعٍ حدیث میں آتا ہے، تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا. اس حساب سے میں اپنے ماتحتوں کو کیسے چلاتا ہوں، کس طرح کرتا ہوں، وہاں پر میرا امتحان. اگر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو کم سے کم میرا اپنا بدن تو میرے اختیار میں ہے. میں اس اپنے بدن پر کتنا دین نافذ کرتا ہوں اور کس طرح اپنے اس بدن پر جو دینی احکام میں لاگو کرتا ہوں، وہ پھر میرا امتحان ہے. وہاں پتہ چلے گا. گربہ مسکین اگر پرداشتے، شیخ سعدی کے اشعار میں ہے کہ یہ مسکین بلی اگر اس کے پر ہوتے تو تخم کنجشک از جہاں برخاستے. نے فارسی میں کہا تھا کہ اس فقیر، عاجز، کمزور، شریف بلی کے پر ہوتے تو چڑیا ایک بھی نہیں بچتی. چڑیوں کی تو نسل ختم ہو جاتی، پرندوں کی تو نسل ہی ختم ہو جاتی. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی وہ جب اڑتی تو کسی کو بھی نہیں چھوڑتی. اب کیا ہوتا ہے کہ بلی حملہ کرتی ہے کسی پرندے پر، چڑیا پر، کبوتر پر، وہ اڑ جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی. اب وہ کیا کرے؟ تو ہم اگر بلی کو شریف سمجھتے ہیں تو اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ اس کے پاس اختیار ہی نہیں. اور آگے ایک اور مثال دی انہوں نے، عید و شاخ گاؤ گر خر داشتے. فرمایا اگر یہ جو گائے کے سینگ ہوتے ہیں نا، یہ گدھے کے پاس ہوتے پھر کیا ہوتا؟ ہیچ کسرا گرد خود نہ گزاشتے. پھر وہ گدھا جو ہے نا، یہ بھی کسی کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتا. گدھے پر ہم سواری بھی کر لیتے ہیں، گدھے کا سامان بھی باندھ لیتے ہیں، اور لات مارنے کی تو کوشش کرتا ہے لیکن سامنے سے کسی کو نہیں مار سکتا ہے. کیوں؟ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، سینگ ہی نہیں ہے اس کے پاس. تو یہاں پر گدھا شریف نہیں ہے، اس کے پاس اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے. تو یہ کوئی شرافت نہیں ہوتی کہ ایک آدمی کے پاس کچھ اختیار نہیں ہے تو ہم اسے شریف سمجھ رہے ہیں. نہیں، وہ شریف تب ہوگا جب اس کے پاس اختیار آئے گا، اس کے بعد وہ اپنی شرافت دکھائے گا، پھر ہم اس کو مانیں گے کہ شریف ہے. یہاں ہمارے ہاں اسمبلی میں بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں نا، سیاست میں. تو جب کوئی شخص اچھی اچھی باتیں کرتا ہے تو لوگ بڑی تعریف کرتے ہیں کہ بڑی اچھی باتیں ہو رہی، بڑی اچھی باتیں ہو رہی. اچھی باتیں تو سب کرتے ہیں، اعتراض اس پر تو نہیں ہے کہ اچھی باتیں کون کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے. اچھی باتیں سب کرتے ہیں، لیکن جب کسی کو اختیار ملتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے کہ جی جو اچھی باتیں کرتا تھا اس اچھی باتوں پر عمل کیا کہ نہیں کیا، کتنا کیا، کتنا نہیں کیا، اور کتنے میں مجبور تھا اور کتنے میں نہیں تھا، اور کیا تھا اور کیا تھا. وہ معاملے بات کے ہیں. لیکن یہ ہے کہ جی آپ جس بات کو لے کر چلیں گے، آیا آپ کے پاس اختیار آئے گا تو پھر آپ اس پر کتنا عمل کر کے دکھائیں گے. ایک سوال ہے، ہم کسی کا فیصلہ نہیں کر رہے، ایک سوال کر رہے ہیں اور ایک صورتحال سامنے رکھ رہے ہیں. باقی یہ فیصلہ کسی کا نہیں کر رہے ہیں کہ جی کس نے عمل کیا اور کس نے نہیں کیا اور کس نے کتنا کیا. اور ہر کسی کے پاس اپنے جواز ہوتے ہیں، میں نے اس لیے عمل نہیں کیا، میں نے اس لیے نہیں کیا، وہ الگ بات. اب مشہور ہوتا ہے، آج کل بھی ایسا ہے، کہتے ہیں اسمبلی میں خاتون ہیں جو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتی. تو اچھی اچھی باتیں کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، اچھی باتیں تو سارے کر لیں گے، اچھی باتیں کرنا بھی اچھی بات ہے، یہ نہیں کہ اچھی بات نہیں کرے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ اچھی باتیں اس لیے ہو رہی ہیں نا کہ اچھی باتیں کرنے والے کے پاس اختیار نہیں ہے، اور جس کے پاس اختیار ہے وہ بچے اچھی باتیں کرتا نہیں ہے. اب مسئلہ تو یہاں آ کر خراب ہوتا ہے. تو بہرحال ان ساری باتوں کا خلاصہ میرے عرض کرنے کا یہ تھا کہ شریعت نے احکام دیے ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کے لیے، اور نیک اعمال جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو نحوست آتی ہے. برے اعمال کی ہوتی ہے نحوست، اور اچھے اعمال کی ہوتی ہے برکت. اچھے اعمال کی برکت یوں ہوتی ہے، رحمت یوں ہوتی ہے، اس میں سکون ہوتا ہے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جہاں میرے بندے بیٹھے ہوں، نیک اعمال کر رہے ہوں، آپ دین کی بات کر رہے ہوں، مجھے یاد کر رہے ہوں، تو وہاں پر ان پر سکینہ نازل ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے ایک سکون آتا ہے. جب دین کی بات ہو رہی ہو، دین کی بات سنی جا رہی ہو، سکون. اس محفل میں بھی سکون ہوتا، لوگوں کو نیند بھی آ جاتی. تو ہم کہتے ہیں نیند آنا کیوں ہے؟ اگر کہیں ڈانس گانے باجے کا پروگرام ہوتا ہے وہاں تو کسی کو نیند نہیں آئے گی. جہاں فضول بے حیائی کا پروگرام ہوگا وہاں کسی کو نیند نہیں آئے گی.
وہاں سکون نہیں ہے، یہاں سکون ہوگا، دین کی بات ہو رہی ہوگی۔ وہ تھوڑی دیر جب انسان گزارتا ہے نا تو باہر کی دنیا کے مقابلے میں اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتا ہے، باہر اس کو وہ سکون نہیں ملتا جو تھوڑی دیر کے لیے ملتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں آتے، نہیں بیٹھتے، نہیں سنتے، وہ ہماری اپنی غلطی ہے، وہ ہماری اپنی غلطی ہے کہ دین کی بات سننے کے لیے اور دین کی بات کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ عام بیانات ہوتے ہیں، علماء کے بیانات ہوتے ہیں، اپنے بیانات ہوتے ہیں، کم سنتے زیادہ سنتے ہیں، اس پر عمل کتنا کرتے ہیں کتنا نہیں کرتے ہیں، وہ باتیں الگ ہیں، لیکن کم از کم یہ تو ہو کہ انسان اس نیت سے تو بیٹھے کہ جی چلیں کوئی بات سننے کو ملے گی، تھوڑی دیر کے لیے کوئی دینی ماحول میں بیٹھنے کا موقع تو مل جائے گا۔ تو اس لیے حدیث میں جو یہ ارشاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سفر کے متعلق، یہ جو مہینہ ہے، یہ جاہلیت میں جیسے دوسری چیزوں میں لوگ نحوست سمجھتے تھے، وہ اس مہینے میں بھی نحوست سمجھتے تھے، اور اس مہینے میں اس کو خالی کا مہینہ تو ابھی بھی ہمارے یہاں مشہور ہے، خالی کا مہینہ کہتے، سفر کا مہینہ ہے، یا پھر ذیقات کا جو مہینہ ہے، دو عیدوں کے درمیان، یہ چیزیں خواتین میں زیادہ مشہور ہوتی ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کمزور ہیں، اور پہلے بزرگوں میں زیادہ مشہور ہوتے تھے جہاں علم اتنا نہیں تھا لیکن سچائی بہت زیادہ تھی اور عمل زیادہ تھا، جتنا بھی ان کو معلوم تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ جتنے بھی گزرے ہیں ہم نے دیکھا اور ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ سیدھے سادے لوگ ہوتے تھے، اتنی باتیں ان کے پاس نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ کہ عمل میں پکے ہوتے، جو بات ان کو بتائی گئی جس طرح انہوں نے سیکھا اس پر چل رہے ہوتے تھے۔ اس میں کچھ باتیں غلط بھی ہو جاتی تھی کیونکہ علم کی کمی تھی، لیکن عمل میں اپنے حساب سے وہ کرتے تھے۔ تو بہرحال اب وہ کچھ چیزیں ایسی تھی جو پہلے بھی رائج تھی، ابھی بھی چلی آ رہی تھی۔ پھر اس مہینے کے شروع ہوتے ہی مہینے کو منحوس سمجھنا، اور پھر مہینے کے آخر میں خاص کر کے آخری لوگ بدھ کو یا اس طرح کر کے وہ چوریاں بنا کے شوق میں خوشی میں، تاکہ شکر ہے کہ مہینہ نکل گیا، اور پرانی جو ہے وہ عورتیں خواتین جو ہے ایک ایک چیز کو ڈنڈے سے مارتی تھی گھروں میں کہ سفر اوزا، وہ سفر کو گھر سے نکالتی تھی۔ تو یہ سب چیزیں اس زمانے میں مشہور تھی کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے اور یہ گھر کے ہر چیز میں گھس گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اب علم نہیں تھا، سادے لوگ تھے، سیدھے سادے۔ عقیدے کی کمزوری ہے۔ قرآن کریم میں دیکھیے توحید کا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہم جو یہ کہتے ہیں نا اللہ سے ہوتا ہے، کسی سے نہیں ہوتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا ارادہ فیصلہ نہ ہو، کن فیکون کرنے والا اللہ ہے، اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ جو اب ہمیں سکھایا پڑھایا سنایا جاتا ہے، اور اس عقیدے پر جب آئیں گے، سب سے بڑا توحید کا عقیدہ یہ ہے، اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہم یہی سمجھتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں بذات خود نفع دینے کا نہ کوئی نفع ہے، نہ بذات خود اس میں کوئی نقصان ہے جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ چاہے گا تو وہ نفع کی چیز سے نقصان بھی دے سکتا ہے، اور اللہ چاہے گا تو نقصان کی چیز سے نفع بھی دے سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، آگ نقصان کی چیز ہے، ان کو نفع ہوا کچھ بھی نقصان نہیں ہوا، اللہ کو منظور نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا، چھری بھی چلائی، سب کچھ کیا، لیکن چھری نے نہیں کاٹا، کیوں؟ اللہ کا فیصلہ نہیں تھا۔ اب یہ اللہ کا فیصلہ ہی نہیں تھا تو وہ چھری کاٹنے کا کام کر ہی نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے واقعات ہوئے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کئی بار نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، شہید کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ نے بچایا، وہ چیز ان کے کام نہیں آئی جس سے وہ نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ سارے واقعات، ہمارا عقیدہ تو یہی ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے عقیدے میں آج بھی یہ کمزوری ہے تو انتہائی غلط بات ہے کہ جی وہ یہ سمجھ لے کہ کسی مہینے میں کوئی مسئلہ ہے یا کسی دن میں ہے یا کسی چیز میں ہے۔ یہ میں نے عرض کیا ہے صرف اور صرف اعمال کا مسئلہ آتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں منحوسیت ایام میں بھی ذکر کی ہے نا، اس کا مقصد بھی برے اعمال ہے۔ فی یوم نحس مستمر قرآن کریم میں آتا ہے، فی ایام نحسات، جن قوموں پر عذاب نازل ہوا، فرمایا اللہ نے کہ وہ دن ان کے لیے منحوس بن گئے۔ اب وہاں پر جو دن منحوس بنے نا وہ ان کے لیے منحوس بنے، سب کے لیے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے منحوس ہے۔ تو وہ الگ بات ہے کہ جب انسان برے اعمال کرتا ہے تو اس کے لیے اسی کے دن رات منحوس ہو جاتے ہیں، اس کا اپنا گھر اس کے لیے منحوس ہو جاتا ہے، وہ جب اپنے گھر میں جاتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا۔ تو یہ حالات تو ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں۔
جو حالات بنتے ہیں، جس طرح کے بنتے ہیں، اعمال کی بنیاد پر یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارے ہاں، دیکھیے یہ ہمارے اعمال کو آپ اندازہ لگائے اپنے ملک کے، اب یہ پھر کچھ دن پہلے واقعہ ہوا ہے، اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے، یہ مذہب کے نام پر کہ جی قرآن کریم کی توہین ہوئی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ پورا کا پورا محلہ اٹھتا ہے اور غیر مسلموں کا، اور عیسائی ہوں یا جو بھی ہو، ان کے عبادت گاہوں کو ختم کرتا ہے، جلا دیتا ہے، لوگوں کو مار دیتا ہے، قانون ہاتھ میں لیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اسلامی قانون کے اندر اس طرح کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اور از خود کارروائی کی اجازت نہیں۔ اگر ایسا ہو تو ہو سکتا ہے کہ کل کو کوئی کسی پر الزام لگا کر ایسا کر لے، اور ایسے کئی واقعات ہوئے بھی ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قانون ہوتا ہے لیکن اس کا استعمال غلط ہوتا ہے۔ تو استعمال غلط ہونے سے قانون غلط نہیں ہوتا، قانون تو صحیح ہے لیکن اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا۔ پھر استعمال جب صحیح نہیں ہوتا، اس کے نقصانات ہوتے ہیں، تو غیروں کی طرف سے، دشمنان دین کی طرف سے، یا جو باہر کی طاقتیں ہیں ان کی طرف سے یہ مطالبہ آتا ہے کہ آپ کا قانون صحیح نہیں ہے، اس کو تبدیل کرو۔ جیسے توہین رسالت کا قانون ہے، اب یہ توہین صحابہ اور توہین اہل بیت کا بل منظور ہوا ہے۔ اس طرح اس کے علاوہ توہین قرآن ہے، مذہبی عبادات، یہ چیزیں اس کی توہین کا مسئلہ ہے۔ قانون تو یہ ہے کہ بھئی جو ان چیزوں کی توہین کرتا ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، اور ظاہر ہے ملنی چاہیے، اس لیے ملنی چاہیے کہ بھئی کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ کروڑ تو صرف ہمارے ہاں ہیں، اس کے علاوہ پوری دنیا میں لے لیں تو اربوں ہو جائیں گے۔ اب آج کل تو میڈیا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو اگر دنیا کے کسی کونے، کسی جگہ میں قرآن کریم کی یا پیغمبر علیہ السلام کی یا اللہ کی ذات کی یا جو ہے دیگر جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں، مشائخ ہیں، صحابہ اہل بیت ہیں، ان کی توہین ہوتی ہے معاذ اللہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ تکلیف ساری دنیا کے مسلمانوں کو ہوتی ہے۔ تو جب تکلیف ہوتی ہے تو ایسے عمل پر پابندی ہونی چاہیے اور ایسے شخص کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ قانون پر عمل درآمد ٹھیک نہیں ہوتا، تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں، قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں، اور اکثر و بیشتر ہمارے ہاں لوگ دوسروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ شرارت کرنے والے لوگ کم ہوتے ہیں لیکن عام لوگ استعمال میں آ جاتے ہیں، دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ جی کسی کے اعلان پر، کسی کی بات پر اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بس چڑھ دوڑتے ہیں۔ تو ایسا اسلامی مملکت میں، اسلامی حکومت میں مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا ہمارا شروع سے یہ مطالبہ ہمارے اکابرین کا، ہمارے علماء کا رہا ہے، اور ابھی بھی یہی ہے کہ بھئی جتنے بھی قوانین ہیں، توہین رسالت ہے، توہین قرآن ہے، توہین صحابہ اہل بیت ہے، کوئی شخص ایسی چیز کا مرتکب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے، تو پھر اس کے خلاف فوری طور پر ایکشن لینا چاہیے، سزا دینی چاہیے، تاکہ لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو۔ ورنہ اگر فوری طور پر کارروائی نہیں کی جاتی تو پھر دشمن غلط فائدہ اٹھاتا ہے، دشمن اسی بات کو اٹھاتا ہے کہ دیکھو جی آپ کے ہاں کیا ہو رہا ہے، اور پھر ایک دم سے سارے لوگ اٹھتے ہیں اور بہت بڑا ہنگامہ اور فساد ہو جاتا ہے۔ پھر اس فساد کی وجہ سے بھی پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی ہے۔ تو ایک تیر سے وہ لوگ کئی شکار کھیلتے ہیں کہ ایک طرف آپ کے قرآن کی، پیغمبر کی، اہل بیت اور صحابہ کی توہین بھی کریں گے، اور دوسری طرف آپ کو مشتعل کر کے آپ سے غلط کام، ناجائز اور قانون ہاتھ میں لے کر آپ سے کچھ غلط کروا کر پھر بھی آپ کو مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ یعنی افسوس کی بات تو یہ ہے اور خطرے کی بات تو یہ ہے کہ توہین بھی ہمارے یعنی مشائخ کی اور ہمارے مقدسات کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر قصوروار بھی ہم ہوتے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ اسی لیے کہ ہم ہمیشہ دوسروں کے لیے اعلی کار بن جاتے ہیں۔ لوگ سیدھے سادے ہیں، اب اگر ان کے ساتھ کوئی بھی اٹھ کر بات کر دے، ان کو جذبات دلا دے، تو وہ جذبات میں آ کر ایسے کام کر دیتے ہیں اور ایسا نقصان کر لیتے ہیں قانون ہاتھ میں لے کے کہ پھر الٹا وہ قصوروار ٹھہرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو غلط ہے۔ پھر ہم خود مسلمان بھی اس کو برا سمجھتے ہیں، ساری دنیا برا سمجھتی ہے۔ تو لہٰذا کسی ایسے مسئلے کو اس حد تک نہیں لے جانا چاہیے کہ وہ پھر الٹا ہمارے لیے شرم کا باعث بن جائے کہ اس نے تو توہین کر لی قرآن کریم کی، نعوذ باللہ، اور ہم نے ایسا کام کر لیا کہ جس کی وجہ سے ہم اس کو تو سزا نہ دے سکے، بلکہ ہم نے خود اپنے آپ کو، اپنے سارے مسلمانوں کو بدنام کر دیا۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے بہرحال ایسے لوگوں کی سزا دینے اور پکڑنے کا اختیار حکومت کے پاس ہے، اور ان کو کرنا چاہیے، اور یہ بار بار ہمارے حضرات کابرین ان کو کہتے ہیں، کیونکہ نہیں کریں گے تو پھر نقصان ہوتا ہے، اور اس نقصان میں پھر بڑی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کبھی بھی صحیح نہیں ہیں، لیکن اس کی وجہ یہی بنتی ہے کہ پر وقت مجرم کو سزا نہیں ملتی۔
اگر بوقت سزا ملے تو پھر ایسی کوئی بات نہیں ہو۔ بہرحال ایسی چیز قانون ہاتھ میں لینے کے اور فسادات کا کبھی بھی ہمارا ملک متحمل نہیں ہے۔ ہمارا ملک جو ہے بڑے نازک موڑ پر ہے، اور ہمیشہ سے حالات یہاں ایسے ہوتے ہیں، پوری دنیا کی کفار کی یہاں نظریں ہوتی ہیں، ایٹمی ملک ہے، اور اس کو کمزور کرنا، اس کو مالی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، مذہبی لحاظ سے، قومی لحاظ سے لوگوں میں تفریق اور آپس میں اختلاف پیدا کرنا، یہ تو ان کا شروع سے مقصد ہے، یہ رہا ہے اور اب بھی ان کا مقصد ہے۔ اگر اس مقصد میں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت بڑا نقصان ہے، وطن کے لیے، ملک کے لیے، اسلام کے لیے، سب کے لیے نقصان ہے، اور اس کا سبب بھی ہم خود بنیں گے۔ لہٰذا ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے، اور دین پر صحیح معنوں میں توحید کے عقیدے کے ساتھ قائم رہنا چاہیے۔ یہ عقیدہ ہو کہ وہی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، کسی چیز میں نحوست، برائی اور ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں، اعمال میں نحوست ہوتی ہے، برے اعمال میں، لہٰذا اپنے آپ کو ایسے سب برے اعمال سے محفوظ رکھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری تمام گناہوں اور برائیوں سے حفاظت فرمائے اور دین پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کی۔